أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نبر قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين، وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. فضائل گرامی، اس سال میں نے ابھی تک کسی بھی مقام پہ سورہ کوثر پہ مجلس پیش نہیں کی تھی، تو میں نے ابھی لاہور ابھی بھی پہنچا، بس سیدھا ممبر ہی پہ آیا ہوں. تو جو مطالب پیش کروں، قرآن کریم میں 114 سورے ہیں. اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا. تو سب سے طویل سورہ ہے سورہ بقرہ، 286 آیات ہیں، 2.5 پاروں پر مشتمل. قرآن کا سب سے طویل سورہ. اور سب سے مختصر سورہ ہے سورہ کوثر. اللہ نے قرآن کریم میں جب چیلنج دیا تو اللہ نے فرمایا: اس قرآن جیسی ایک کتاب لے آؤ. فَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ. اس قرآن جیسی کتاب لے آؤ. اگر تم قرآن جیسی کتاب لے آتے ہو تو پھر میرے نبی کے مقابلے میں تمہارے پاس حجت ہوگی، جواز ہوگا، اور ان کی نبوت کا دعویٰ لے آتا باللہ جھوٹا ہوگا، تم سچے ہو جاؤ گے. کتاب لے آؤ. توجہ. اللہ نے کہا کہ میرا حبیب کہہ رہا ہے کہ یہ رسول ہیں، میرے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. تم کہتے ہو یہ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں. اگر تم انہیں غلط ثابت کرنا چاہتے ہو تو اس قرآن جیسی کتاب لے آؤ. اور اللہ فرما رہا ہے تم کبھی بھی نہیں لا سکو گے، کیونکہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے. جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ معجزہ ہوتا ہے. توجہ، میں جملے کو نہیں پہنچا پایا. جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے وہ معجزہ ہوتا ہے. جو بندوں کا بنا ہوا ہو، جو پہنچ گئے ہیں، اسے اللہ بناتا ہے. گرامی، اب یہاں پہ اللہ نے کہا اس طرح دیکھیں، اب اللہ نے ایک انٹلیکچوئل یا ایک علمی معجزہ پیش کیا، علمی چیلنج دیا. ان کے پاس علم کا جواب نہیں تھا تو دہشت گردی پہ اترا. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں، جو پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام ہے. لیکن میں تھکار کے پہنچو، تھوڑا سا ساتھ دے دیجئے گا. تو گرامی دیکھیں، اس زمانے میں جب رسول خدا کا علمی جواب نہیں دے سکے تو انہوں نے دہشت گردی شروع کر دی، قتل کرو، مارو. اب پتا چلا جب علم کا جواب علم سے نہ ہو تو لوگ پھر زور گوئی زبردستی سے بات منوانے کی کوشش کرتے ہیں. رضانے گرامی، اللہ نے پھر فرمایا فاتوا یعنی اس مثل هذا القرآن، اس قرآن جیسی کتاب لے آؤ. نہیں لا سکتے تو پھر اللہ نے چیلنج کو اور آسان کر دیا. 10 سورے میں مثلے 10 سورے بنا لا.
اللہ نے 114 نازل کیا، اللہ فرمانا 10 سورہ بنا لا. پھر اللہ کہتا ہے فاتوا بمثلہ، یعنی پھر سورہ بقرہ میں فرمایا سورۃ بمثلہ، صرف ایک سورہ بنا لاؤ. اور سب سے آیت نہیں کہا اللہ نے. جب اللہ نے آیت نہیں کہا تو پھر ہمیں بھی نہیں کہنا چاہیے. کیونکہ آیتیں تو بڑی مختصر ہیں. مثال کے طور پہ والفجر والعصر، 5 نمازیں اللہ نے صرف 2 نمازوں کی قسم کھائی ہے، فجر کی اور عصر کی. شاید دونوں ہی کربلا کی ہے. توجہ فرما رہے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ نے قرآن میں کہا والعصر، کوئی آدمی کہتے ہیں بس ظہر، تو آپ کیا جواب دیجئے گا کہ میں چلو میں ظہر کی قسم کھا لیتا ہوں. نہ بھی مانتا ہوں تو لوگ قسم تو کھا لیں گے. تو گرامی اللہ نے فرمایا ایک سورہ، قرآن کریم کی سورہ جیسا ایک سورہ. اب سب سے مختصر سورہ ہے سورہ کوثر. مجمع کی توجہ رہے. آپ کے ذہنوں میں سب کے ہے نا سورہ کوثر کی تفسیر جناب سیدہ. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کہاں لے جا رہا ہوں. یہ ساری تمہید باندھ رہا ہوں جو لوگ پہنچ رہے ہیں، بزرگ بیٹھے یہاں پہ، بڑے بڑے دیکھیں تو علماء کو سنو گا. مجھ حقیق کی ایک ادنا سے مکتب اہل بیت کے خادم کی مختصر سی محنت سن لیجیے. تو عزیزان گرامی، اب مکہ کے اندر یہ سورہ، مکہ کے اکثر سورہ جو ہے نا وہ مختصر ہے، مدینے کے طویل ہیں. مدینے میں احکام زیادہ نازل ہوئے اور مکے کے اندر توحید اور قیامت کی باتیں زیادہ ہیں. مکے کے لوگ مشرک تھے، مدینے میں مسلمان زیادہ تھے. میرے بھائی پہنچ رہے ہیں، میرے بزرگ. تو میں اپنے بچوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تو ایک مرتبہ آپ نے اگر سن رکھا ہو کہ 7 معلقات، 7 کہتے ہیں 7 کو، معلق یعنی لٹکا ہوا، 7 بہترین قصیدے کعبے کی دیواروں پہ لٹکا دیے گئے تھے. کہ اتنے قصیدے ہر سال وہاں پہ میلہ ہوتا تھا، سب جمع ہوتے تھے اور بڑے بڑے کلام شعراء اپنے پیش کرتے تھے. جو بہترین اب تک کلام آئے تھے ان کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا گیا تھا. یہ ہیں 7 معلقات. اس سے بہتر اب تک کوئی کلام نہیں کہہ سکا. عمران قیس کا کلام تھا جو جس نے لیلا مجنوں کو پورا قصہ گھڑا. آپ لوگ پریشان ہو گئے سننا. تو ذرا گرامی سارے وہاں پہ قصائد، جو بہترین قصائد تھے وہ وہاں پہ لٹکا دیے گئے تھے، معلق تھے. تو ایک مرتبہ سرور کائنات نے فرمایا سورہ آ گیا ہے، تم بھی جاؤ اور اس سورہ کو لکھ کے وہاں پہ لگا تو خانہ کعبہ کے سامنے. تو کون سا سورہ لکھا گیا؟ سورہ کوثر. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. ایک مرتبہ یہ کلام لکھا گیا. دیکھیں شعر کے اندر 4 مصرے ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں. کوثر، وانحر، ابتر. تو جانے کے نام میں اللہ نے اپنے انداز سے پیش کر دیا، کہا کہ اس کو لٹکا دیا جائے. اب سارے کے سارے شعراء، آپ کے خیال میں انہوں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ سارے شعراء بیٹھ کے بار بار پڑھ رہے ہیں کہ اس کا جواب لکھنے کو غلطی نکالیں. تو اب کسی سے غلطی نہیں نکل رہی، کسی سے جواب نہیں بن پا رہا. تو اس زمانے کا سب سے بڑا شاعر مانا جاتا تھا شعشع. شین عین شعشع. شاید نام سن رکھا ہو. تو شعشع پورے سال کلام نہیں کرتا تھا. کیوں؟ ایسا نہ ہو جاہلوں کے ساتھ بات کروں گا فصاحت و بلاغت کم ہو جائے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. تو اب جب وہ پورے سال بعد سارے عرب مکے میں جمع ہوتے تھے، وہاں پہ اپنے قصیدے پڑھ پڑھ کے سناتا تھا. دیکھو کتنا فصیح و بلیغ. پورے سال بولتا نہیں. جب کسی نے کہا سورہ کوثر اتارو، شعشع کے پاس لے چلو. اور ایک مرتبہ سب شعراء اپنے اپنے کلام لکھوا کے لاتے تھے. یہ میرا کلام ہے، اس میں سے غلطیاں نکال. وہ بس پڑھتا تھا، قلم نکالتا اور ایک مرتبہ غلطیاں، تو ایک مرتبہ پڑھ کے کلام کو غلطیاں درست کر دیتا. عرب کا اتنا بڑا شاعر تھا، ایک مرتبہ کلام کو پڑھتا، ساری غلطیاں اسی کاغذ پہ لکھ دیتا. بولتا تو تھا نہیں. کیوں؟ بولوں گا فصاحت و بلاغت کم ہو جائے گی. تو قلم سے فوراً غلطیاں نکال دیتا. ایک مرتبہ سب کے سب علماء نے کہا اسی سورہ کوثر کو اٹھاؤ اور لے چلو شعشع کے پاس. اب سارے ابو جہل اب سب جمع ہو گئے، ابو سفیان سب جمع ہوئے اور ایک مرتبہ کہا اس کی غلطیاں نکال. اس کی کرتے 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 کسی نے کہا سورہ کوثر سامنے رکھا، یہ نہیں کہ قرآن ہے. ایک مرتبہ پیش کیا کہ اس کی بھی غلطیاں نکال دے. شعشع نے قلم نکالا، جلدی سے پڑھا. لکھنا چاہتا تھا، کوئی غلطی ذہن میں نہیں آئی.
اس نے دوسری مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھا، پھر بھی کوئی ذہن میں نہیں آیا، ایک مرتبہ پورے قصیدے پڑھ کے ساری غلطیاں نکالنے والا جب تیسری مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھا تو فوراً بول اٹھا جو پورے سال نہیں بولتا تھا، ما ھذا من کلام البشر، یہ بشر کا کلام ہی نہیں ہے، یہ ما فوق البشر کا کلام ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ سورہ کوثر میں کچھ تراکیب آئی، ترکیب سمجھتے ہیں نا، یعنی جس طرح سے الفاظ کو استعمال کیا گیا، بندش، الفاظ کی بندش۔ اب میں جتنا ہو سکتا ہے عربی کی اصطلاحات کا اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں، آسان بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ بچے سمجھ سکیں۔ تو ترکیب ہوتی ہے الفاظ کی، کیسے الفاظ کو پرویا گیا ہے، پھول پروئے جاتے ہیں، میں کیسے پیش کروں آپ کی خدمت میں۔ تو اب ان الفاظ کو کیسے استعمال کیا گیا ہے پورے قرآن کریم کے اندر، یہ تراکیب، یہ ترکیب پورے قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوئی جو سورہ کوثر میں استعمال ہے۔ سارا مجمع نہیں ہے، پورے قرآن کریم میں یہ الفاظ کہیں اور استعمال نہیں ہوئے جو سورہ کوثر میں، کیونکہ جس بی بی کی شان میں آیا، یہ سورج اس بی بی کی شان میں آیا، اللہ نے اس جیسی بی بی بھی دوبارہ نہیں بھیجی۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں زانے گرام، تو زانے گرام اب اللہ نے دیکھیں، اب اس زمانے میں اب میں بڑے محترم انداز سے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ الفاظ پیش کروں، اگر لوگ پہنچ جائیں تو بڑے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے مفسرین نے لکھا، یہ شیعہ سنی مفسرین نے لکھا کہ اس زمانے میں اگر کسی کے بیٹے ہو کے سارے بیٹے انتقال کر جاتے تھے تو اسے لوگ کہنے لگتے تھے ابتر، یہ ہے نسل بری دار، اس کی نسل نہیں چلے گی، توہین آمیز لہجہ تھا۔ تو انہوں نے رسول خدا کے دو بیٹے ہوئے، قاسم و عبداللہ، جناب خدیجہ الکبریٰ سے، ایک بیٹے ہیں جناب ابراہیم، جناب ماریہ سے، مدینے ابراہیم علیہ السلام۔ تو حضرت قاسم عبداللہ علیہ السلام مکے میں پیدا ہوئے، جناب خدیجہ سے دونوں کم سنی میں انتقال کر گئے۔ جب دونوں انتقال کر گئے تو سارے کے سارے مکے والے، جس نے کہا تھا عاص بن وائل کے نام سے ہے، ملعون، مر گیا، بہرحال جہنم میں گیا، لیکن عاص بن وائل ملعون نے رسول خدا کو اذیت دیتے میں کہا محمد ابتر ہے، اب ان کی نسل نہیں چلے گی، ان کا پیغام آگے نہیں بڑھے گا، ان کا دین ختم ہو جائے گا، دین آگے بڑھانے والا کوئی نہیں رہا۔ پیغمبر کو بہت اذیت ہوئی، لیکن پیغمبر نے اللہ سے شکوہ نہیں کیا کہ اگر میں شکوہ کروں گا اللہ ان پہ عذاب بھیج دے گا۔ اب پتہ چلا اگر 14 میں سے کوئی بد دعا کرے تو عذاب آ جاتا ہے۔ آتی ہے، آپ سلامت رہیں جو پہنچ رہے ہیں، جو پہنچ گئے ان پہ سلام، اگر میرے جملے پہنچ جائیں۔ تو عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے کہا نہیں بد دعا نہیں کروں گا، شکوہ نہیں کروں گا، لیکن دل میں بات تھی، اللہ اسے کہتے ہیں جو دلوں کے بھید جانتا۔ کہ میرے حبیب آپ کہیے نہ کہیے، مجھے معلوم ہے دل میں کیا ہے۔ تو اللہ نے اس انداز سے اپنے حبیب پہ سورہ نازل کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ میں نے کوثر کا ترجمہ نہیں کیا، بھی پیش کرتا ہوں، سارا مجمع میرے ساتھ رہے، وقت مجھے بتا دیجیے گا، جہاں پہ مغرب ہونے والی ہوگی میں مکمل کر دوں گا، میں تیزی سے چل رہا ہوں۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، اس کوثر کے بدلے میں آپ نماز قائم کیجئے اپنے رب کے لیے، وانحر، اور حلال جانوروں میں سب سے بڑا جو زمین کا حلال جانور ہے وہ ہے اونٹ۔ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے، گائے کو، بھیڑ کو، بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے، اونٹ کو نہر، وانحر، اور ایک اونٹ نہر کیجئے، جو ہم نے عطا کیا ہے اس کے بدلے میں آپ سے اونٹ چاہیے۔ لوگ پہنچ رہے ہیں، مجھے دمبے کی قربانی نہیں چاہیے، ہم نے اسماعیل کے لیے بھیجا تھا دمبا، جو پہنچ رہے ہیں، آپ یہ جو پہنچ گئے ہیں، پتہ نہیں میں کتنا کھل کے پیش کروں۔ سب سنی شیعہ نے، حتیٰ یہودیوں نے، عیسائیوں نے لکھا، رحم کہا جاتا ہے انگریزی میں، دمبا لکھا ہے، جو لوگ پہنچ گئے، یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں کے تمام فرقوں نے، یہودیوں کے سارے فرقوں نے، عیسائیوں کے سب فرقوں نے لکھا، حضرت اسماعیل، ابراہیم و اسماعیل نے کعبہ بنایا تھا، حضرت اسماعیل کی قربانی کے بدلے میں اللہ نے دمبا بھیجا، کہ ابراہیم اسماعیل کو ذبح نہ کرے، میں دمبا بھیج رہا ہوں، اپنے حبیب سے کہا وانحر، ہم نے کوثر دیا، آپ اونٹ دیجئے۔ تم نے میرے بہت دیر دیا،
میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا میرے جملوں پہ غور فرما رہے ہیں. ان شانئک هو الابتر، اے میرے حبیب آپ کا جو دشمن ہے نا وہی ابتر ہے. یہ عاص بن وائل، یہ ابو لہب، یہ ابو سفیان، میں نے تینوں کو پیش کر دیا. جو لوگ پہنچ رہے ہیں وہ ان تینوں نے جو نعرہ لگایا تھا، اللہ نے کہا میرے حبیب یہ جو ناز کر رہے ہیں نا میرے بیٹے جوان ہیں، دیکھ لیجئے گا ایک علی بھیجوں گا بدر میں سب کے سر اڑا دے گا. تو وہی ہوا، بخاری صاحب وہی ہوا. حضرت گرامی وہ آئے بڑے ناز کے ساتھ اکڑتے ہوئے آئے، جوان بیٹے لے کے آئے ہیں. محمد آپ یتیم تھے، آپ لاوارث سے، ہم اپنے سارے طاقتور جوان لے آئے، پہلوان لے آئے. اللہ نے کہا میرے حبیب ان سب کے لیے علی ہی کافی، ہم نے اسد اللہ کو بھیجا ہے. بھئی میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، تو حضرت گرامی ابھی میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. تو انا اعطیناک الکوثر، اب کوثر پہ بڑی بحث ہے مسلمانوں کے درمیان. کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ میں انگلی پکڑ کے پہنچ جاؤں. پہنچ جائیے گا حضرت گرامی، بغیر اشاروں کے نام میں پہنچ جائیے گا. تو حضرت گرامی کوثر پہ بڑی بحث ہے، کوثر ہے کیا؟ تو اب آئیں جلیلی پیش کر رہا ہوں. کچھ کہتے ہیں بھی حوض کوثر اللہ نے فرمایا ہے، جنت میں جو حوض ہے اس کا نام ہے کوثر، وہ رسول خدا اس کے مالک ہیں. حوض کوثر پہ رسول خدا ہوں گے، اور پیغمبر نے خود فرمایا میرے ساتھ میرا بھائی علی کھڑا ہوگا. تو حضرت گرامی بہت سے مسلمان کہتے ہیں یہ حوض کوثر کی طرف اشارہ ہے. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. سب نے ترجمہ یہی کیا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. کرے گا نہیں جو پہنچ گئے، سارا مجمع نہیں ہے، جو پہنچ گئے ان پہ سلام. حضرت گرامی چیلنج دے کے پیش کر رہا ہوں، سورہ ضحیٰ اٹھا لیجئے. جب بھی اللہ جنت کی باتیں کرتا ہے تو اللہ اس انداز سے قیامت کی بات کرتا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. اللہ دے گا. میں صرف ترجمے سے ثابت کر رہا ہوں. میں نے شیعہ حدیث پیش ہی نہیں کی کہ چھٹے امام نے فرمایا، ساتویں امام نے، آٹھویں امام نے، میں نے کوئی حدیث نہیں پڑھی. میں آیت سے ثابت کر رہا ہوں. عزیزان گرامی جب اللہ قیامت کی بات کرتا ہے، میرے حبیب اللہ آپ کو شفاعت کا حق دے گا، اللہ جنت دے گا. یہ ساری چیزیں جو قیامت میں مستقبل مضارع کے سیکھے فیوچر ٹینس اور سورہ کوثر میں ہے پاسٹ ٹینس، ماضی کا سکھا. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دے دیا، تو اب دنیا میں کوثر تلاش کرو. پہنچ گئے حضرات؟ میں نے صرف ترجمے سے ثابت کیا. اگر لوگ پہنچ گئے ہوں، خدا کی قسم میں نے سہارا حدیث کا نہیں لیا ابھی تک. لوگ کہتے ہیں شیعہ حدیث سنا کے چلا گیا. میں تو صرف آیت سے ثابت کر رہا ہوں، ترجمے سے چیلنج دے کے ثابت کر رہا ہوں. دنیا میں تلاش کرو کوثر کو، آخرت کے کوثر تو الگ ہے. یہ اللہ فرما رہا ہے انا اعطیناک، ہم نے عطا کر دیا. آج بتا دیجیے گا مجھے، میں تب تک پڑھوں گا. اگر سننا چاہیں گے تو میں آگے پڑھنا چاہ رہا ہوں. میدانی گرامی اللہ فرمایا انا اعطینا. دیکھیں اللہ نے رسول خدا کو کیا کیا عطا نہیں کیا. 5:17 پہ اذان ہے. چل ٹھیک ہے، بتا دیا، سکون ہو گیا مجھے. میں اپنے حساب سے جو ٹینشن ہوتی ہے کہ اذان شروع ہو جائے، مساج چل رہا ہو، شور ہو رہا ہوگا تو اس میں مساج سمجھ میں نہیں آئے گا. مکمل کر سکو وقت کے 25 منٹ ہیں. ایزان گرامی سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے، میں موضوع کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں ایزان گرامی انا اعطیناک، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. اللہ نے رسول خدا کو کیا کچھ نہیں دیا. اتنے بڑے بڑے معجزات دیے کہ سنگریزے ہاتھ پہ رکھتے تھے، پتھر آتے کہتے تھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرشتہ تسبیح کر کے بتاتا تھا پروردگارہ تو نے کس کے ہاتھوں پہ مجھے رکھ دیا. شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ پیغمبر سنگریزے ہاتھ پہ رکھتے تھے، کنکریاں اٹھا کے سنگریزے
فارسی کے لفظ سنگریزے اردو میں کنکریاں کہتے ہیں. اللہ نے کہا سنگریزوں کو ہاتھ میں رکھتے تو وہ تسبیح کرتے. شیعہ سنی دونوں علماء نے لکھا. توجہ, شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ اگر حبیب خدا سنگریزے ہاتھ میں رکھتے تو وہ تسبیح کرتے تھے. تو عزیزان گرامی کبھی یہ تو سوچو وہ آل جو آغوش میں پروان چڑھی, جنہیں گود میں پالا. دیکھیں مجلس کہیں پہ بھی ایسے لکھی ہوئی نہیں ملتی, محنت کرنی پڑتی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے جملے پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی کبھی تو سوچو مسلمانوں, اگر کچھ دیر, کچھ سیکنڈز کے لیے, کچھ لحظات کے لیے سنگریزہ ہاتھ پہ رکھے تسبیح کریں, اور وہ جو علی, فاطمہ, حسن, حسین پروان ہی آغوش میں چڑھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, ابھی بھی سارا مجمع نہیں. بھئی سلامت رہے جو لوگ میرے بھائی میرے بزرگ پہنچ گئے. عزیزان گرامی سنگریزے تسبیح پڑھے تو مسلمان مان لیتے, اور اگر کہیں علی آتے ہی بولنے لگے, قرآن سنانے لگے, تو کئی لوگوں کو بہت پڑھنے لگتی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی کو نبی تھے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اللہ لائٹ چلی گئی تھی, آ گئی. توجہ ہے مجھ میں کی میرے ساتھ. عزیزان گرامی پتھر تسبیح کر لے تو قبول ہے, علی قرآن سنائے. معذرت اگر کسی کو برا لگ گیا, میں بات کا سب تمہیں کہہ جاتا ہوں, پھر مجھے احساس بھی ہوتا تھا. عزیزان گرامی مولا کائنات اگر وہاں پہ قرآن سنائے اور کہیں کہ قد افلح المؤمنون, بے شک مومن ہی کامیاب, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عزیزان گرامی مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ, ماننے پہ آئیں گے سب کو مان لیں گے. بہت رہے ہیں نہیں مانتے تو علی کو نہیں مانتے, سب کی چیز مان. یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے. عزیزان گرامی جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام ہے. تو عزیزان گرامی یہاں پہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. پورے دیکھیں اللہ نے رسول خدا کو کیا کچھ عطا نہیں کیا. جو میں بات پیش کر, قرآن دے دیا. میں جملہ کہنے لگا ہوں, سارے مجمع کی توجہ مجھے مبذول چاہیے. عزیزان گرامی اللہ نے 4 کتابیں نازل کی, 100 صحیفے. جن جن نبیوں کو اللہ نے کتاب دی یا صحیفہ, بلا کے پہاڑ پہ, کیونکہ پہاڑوں کی چوٹیاں پاک ہوتی ہیں, بارش ہوتی ہے تو سب کچھ بہہ کے چلا جاتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. موسیٰ آپ کو توریت دینے لگا ہوں, کوہ طور پہ آئیے, پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں. عیسیٰ میں آپ کو انجیل دینے لگا ہوں, جبل سعیر پہ آئیے. اے داؤد آپ کو زبور دوں گا, فلسطین کے پہاڑ پہ آئیے. ادریس مجھے آپ کو صحیفہ دینا ہے. عزیزان گرامی جناب ابراہیم کتنے انبیاء کو 100 صحیفے دیے. اللہ نے پہاڑوں پہ بلا کے صحیفے, بلا کے کتابیں دی. سارے صحیفوں, ساری کتابوں میں سب سے افضل قرآن وہ اپنے حبیب کو دیا, لیکن بلا کے نہیں. کہ میرے حبیب جہاں آپ جائیں گے وہاں قرآن آئے گا. آپ غار ہرا میں ہوں گے, قرآن وہاں. آپ ابو طالب کے گھر میں ہوں گے, قرآن وہاں. خدیجہ کے گھر میں ہوں گے, قرآن وہاں. مکے میں ہوں گے, قرآن وہاں. مدینے جائیں گے, قرآن وہاں. مسجد میں ہوں گے, قرآن وہاں. جنگ میں ہوں گے, قرآن وہاں. صلح میں ہوں گے, قرآن وہاں. سیدہ کی چادر تلے ہوں گے, علی ہاتھوں پہ بلند ہوں گے, حسنین کاندھوں پہ ہوں گے. میرے حبیب آپ نماز میں ہوں گے, قرآن وہاں. لیکن میرے حبیب آپ جہاں جائیں گے قرآن بھیجوں گا. 2 چیزیں لینے آپ کو آنا پڑے گا. کچھ لوگ کہاں سے گیا ہے, حبیب قرآن بھی کہاں آپ جائیں گے وہاں بھیجوں گا, لیکن 2 چیزیں لینے آپ کو آنا پڑے گا. جب خدیجہ سے شادی ہوگی تو آپ آئیں گے, باقی ازواج خود گھر آئیں گی. خدیجہ سے شادی ہوگی تو آپ کیوں, وہ فاطمہ کی ماں. میرے حبیب خدیجہ کو لینے آپ آئیں گے شادی کے لیے, اور میرے حبیب جب میں علی کو بھیجوں گا تو کعبے میں بھیجوں گا, آپ آئیے گا, دے دو.
توجہ فرما رہے تھے جانے کے میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، میرے جھوٹے پھوٹے الفاظ کو آپ نے قبول فرما لیا۔ جانے کے ہمیں یہ عظمتیں ہیں، اللہ کے حبیب آپ جہاں جائیں گے میرے حبیب میں آپ پہ خود قرآن بھیجوں گا، سفر میں ہوں گے تب بھی قرآن آئے گا۔ جناب موسیٰ کو وادی مقدس میں بلا لیا، طوا میں مصر میں اللہ نے بلایا کر نالین اتار دے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ يَا مُوسَىٰ إِنَّكَ بِوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، موسیٰ اپنے نالین جوتے اتار دیجئے، آپ وادی مقدس میں آ گئے۔ مقدس کیوں ہے پروردگارہ؟ یہاں تو کعبہ نہیں بنا، یہاں تو بیت المقدس نہیں بنا۔ اللہ فرمائے گا میں یہاں توریت بھیج رہا ہوں تو مقدس ہے۔ اللہ توریت بھیجے تو وادی طوا کو مقدس قرار دے دے، اور اپنے حبیب محمد کو عرش پہ نالین سمیت بلا لے۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے، یہ عظمتیں ہیں سرور کائنات۔ عزیزان گرامی، لیکن اللہ نے اتنا سب کچھ دینے کے بعد کبھی نہیں کہا میں نے آپ کو نماز دی، میں نے آپ کو قرآن دیا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے کیونکہ سارا مجمع نہیں ہے کہ میں نے ساری تمہید باندھی اس جملے کے لیے جو میں آپ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن سورہ کوثر ہے جناب سیدہ کا سورہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اللہ نے قرآن دیا، اتنے معجزات دیے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، سورج پلٹا، سب کچھ دیا۔ اللہ نے کسی مقام پہ نہیں کہا یہ میں نے آپ کو عطا کیا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، اللہ نے کبھی نہیں جتلایا میں نے سورج پلٹایا، میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، میں نے سنگریزوں کو آواز دی، بدن میں خوشبو دی، میں نے آپ کو معراج میں کبھی نہیں کہا میں نے عطا کیا۔ لیکن کوثر دے کے اللہ نے کہا ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ اللہ کو ناز ہے جو میں اب عطا کر رہا ہوں، میں کہوں گا میں نے، ہم نے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اہل سنت بہت بڑے مفسر فخر الدین رازی، امام فخر الدین رازی، 30 جلدوں میں تفسیر ہے، تفسیر کبیر کہا جاتا ہے۔ یہ مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، متکلم بھی ہیں، علم کلام کے ایکسپرٹ، تمام علوم کے ماہر مانے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوثر کے معنی ہے خیر کثیر، اچھائی ہو اور وہ بھی کثرت سے ہو۔ پتہ نہیں لوگ ہیں، خیر اور شر کوئی چیزیں ہیں نا، عربی میں ہے خیر اور شر، شر برائی، خیر اچھائی، تو خیر کثیر کو کہتے ہیں کوثر۔ اب 2 جگہ اللہ نے قرآن میں کثرت کو پیش کیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، سورہ تکاثر، تمہیں کثرت نے ہلاک کر دیا۔ اور یہاں اللہ فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ تو اب 2 طرح کی کثرت ہے۔ اگر مجمع کی توجہ ہو، ہاتھ جوڑ کے پیش کروں، بڑی محنت ہے میری عزیزان گرامی، یہ کتنی کتابیں مطالعہ کرنے کے بعد خلاصہ پیش کرنا پڑتا ہے تب جا کے مجلس بنتی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ کچھ ہے کثرت ایسی جو ہلاکت میں لے جائے، اور کچھ ایسی کثرت ہے جسے اللہ کہے یہ کوثر۔ عزیزان گرامی، مکے میں پیسے والے بہت تھے، کچھ لوگ پہنچ گئے، میرا نام بھی نہیں لیا۔ پتہ کہ پاکستان کا تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا آپ کس کا نام لینے پہ پابندی ہے، کہاں FIR کٹے کہاں نہ، یہ سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے۔ آپ لوگ تو بالکل ہی پریشان ہو گئے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بخاری صاحب مجھے یہ حد سے بتایا میں مولانا تھوڑا سا احتیاط کر لیا کیجئے، تو پوری احتیاط کرو تب بھی آپ لوگ نہیں بولتے، نہ کرو تب بھی مسائل۔ دیکھیں مکے میں پیسے والے بہت تھے، ابو سفیان کے پاس، چلے یہ نام کاٹ دیجئے گا پھر نکل گیا، یہ البتہ اسلام سے پہلے کی باتیں کر رہا ہوں میں۔ ابو لہب کے پاس پیسہ تھا، ابو جہل کے پاس پیسہ تھا، آج بڑے بڑے پیسے والے موجود تھے۔ اللہ نے سارے پیسے والوں کو دیکھا، پھر ایک بی بی کو دیکھا، نام تھا خدیجہ، وہ تھی ملیکۃ العرب۔ سب کا پیسہ تکاثر والا تھا، جناب خدیجہ کی دولت کوثر والی تھی۔ میرے جملے پہنچ گئے؟ اللہ نے فرمایا ان سب کا پیسہ ہلاکت میں لے جائے گا، خدیجہ کی دولت ایسی ہے کہ میرے دین کے کام آئے، میرے حبیب کے کام آئے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں۔ اب سردار بھی بہت تھے مکے میں، پڑھ دوں نا،
بڑے بڑے سردار تھے، ہر قبیلے کا ایک سردار تھا، 70 سے زیادہ قبیلے تھے مکے اور اس کے اطراف میں. کتنے؟ 70 سے زیادہ قبیلے تھے، ہر قبیلے کا ایک سردار تھا. بنو امیہ کا اپنا سردار، بنی ہاشم، سارے سردار. اللہ نے سارے سرداروں کو دیکھا، بس ایک سردار پسند آیا، نام تھا ابو طالب. اللہ نے کہا ان سب کی سرداری ہے تکاثر والی، ابو طالب کی سرداری ہے کوثر والی. اب پہنچ گیا تھا. اللہ نے کہا اللہ نے کہا خدیجہ آپ نے ساری دولت دے دی، آپ کی جتنی دولت تھی آپ نے میرے حبیب پہ، میرے دین پہ قربان کر دی. اب میرے خزانے میں جو سب سے انمول ہے وہ ہے فاطمہ. اللہ نے فرمایا اے خدیجہ میں تو فرما رہے ہیں اے خدیجہ ہماری انمول، ہمارے لازوال خزانے، سب کے زبانے، سب کے خزانے کو زوال ہے، اللہ کے خزانے کو زوال. کچھ لوگ پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام. اے خدیجہ ہمارے لازوال خزانے میں جو سب سے انمول ہے، پرائس لیس ہے، جس کا کوئی بدل نہیں، وہ ہے فاطمہ. اے خدیجہ ہم نے اپنی فاطمہ آپ کو دی. اب قیامت تک جب بھی کوئی لکھے گا فاطمہ تو پوچھے گا خدیجہ کی بیٹی. لوگ پہنچ گئے. اے ابو طالب آپ نے اپنی سرداری ہمارے خاطر قربان کی. ہمارے انمول خزانے میں جو سب سے انمول موتی ہے وہ ہے علی. ہم نے اپنا علی آپ کو دیا. قیامت تک جو بھی لکھے گا علی تو لکھے گا ابن ابی طالب. پہنچ گئے حضرت علی کے نامے. ایسا نہیں کہ ابھی یہ ہے کوثر کا بدلہ. ایسا نہیں کہ ابھی تکاثر میں ہلاکت ہے. آپ تو جانتے ہیں نا بڑے بڑے کہہ گئے تھے علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں. جو لوگ پہنچ رہے ان پہ سلام ہے. میرے بھائی میرے بچے سلامت رہے، میرے بزرگ سلامت رہے. لیکن ابھی آپ نے جس محبت سے سنا ہے الفاظ کو دیکھیں عظمت کیا ہے. عزیزان گرامی یہ ہے کوثر والے، جناب سیدہ کوثر، جناب امیر المومنین اس کی تفسیر، امام حسن و حسین اس کی تفسیر، چوتھے امام اس کی تفسیر، پانچویں امام اس کی تفسیر. عزیزان گرامی کتنا شہید کیا گیا، کتنا مارا گیا. آج دنیا میں کتنے سید ہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. سب سے زیادہ سادات کا خون بہایا گیا، سب سے زیادہ آل رسول کا خون بہایا گیا. لیکن پھر بھی دنیا میں اگر ایک نسل دیکھی جائے تو آپ کو ہر جگہ ملے. پاکستان میں، ہندوستان میں، ایران میں بھی انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ ہر سید اپنے نام کے آگے لکھے سید. بہت سے لوگ سادات نہیں لکھتے تو پتہ نہیں چلتا سید ہیں یا نہیں. تو انہوں نے کہا ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے پاس کتنے سادات. تو وہاں 70 لاکھ سے زیادہ سید ملے. کہاں؟ صرف ایران. ہر سید لکھے کہ میں سید ہوں. خزانہ گرامی پھر انہوں نے آقا محسن قناتی نے ٹی وی پہ آ کے کہا سورہ کوثر کی تفسیر صرف ایران ہی میں 70 لاکھ سے زیادہ. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. وہ جو دشمن کہتے تھے نا کہ ہم محمد کو ابتر بنا دے کہ نسل ختم ہو گئی، اللہ نے کہا نہیں میں نے کوثر بنا کے بھیجا. خزانہ گرامی جملے پیش کرنے لگا سارے مجمع کی طرف. دنیا میں کئی کروڑ سادات ہیں اس وقت، ساری دنیا میں کئی کروڑ سال. اب میں جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اب ساری دنیا میں ہر انسان کی نسل چلتی ہے مرد سے، بیٹے سے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. پوری دنیا کا اصول یہ ہے نسل چلے گی بیٹوں سے. اللہ نے کہا میرے حبیب میں فاطمہ کے معاملے میں سارے قانون توڑ دوں گا. آپ کی نسل چلے گی بیٹی سے. بیٹیوں کا حصہ شریعت محمدی میں آدھا ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین قرآن کی آیت ہے. اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے متعلق کہ بیٹوں کا حصہ بیٹیوں کے نسبت دگنا ہوگا. لیکن حبیب خدا نے فرمایا ہر بیٹی کا حصہ آدھا ہے لیکن میری بیٹی کا حصہ پورا ہے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. 2 خواتین گواہی دیں گی تو ایک مرد کے مقابلے میں شمار ہوگی. کہ میری بیٹی اگر گواہی دے تو گواہی بھی پوری، وہ جھوٹا. جی ہاں آپ جی جو پہنچ گئے کیسے پیش
میں نے نام میں لیا ہے، سیدہ کے مقابلے میں آ جائے تو ٹھیک ہے۔ عزیزان گرامی، میں مکمل کر رہا ہوں عزیزان گرامی، تو یہ جناب سیدہ کا رتبہ ہے۔ میں بڑے مؤدب انداز سے پیش کر رہا ہوں یہ جملہ۔ پوری دنیا کی خواتین کی عبادت ناقص پہنچ گئے عزیزان گرامی کہ کچھ خاص ایام میں ان پہ عبادت حرام ہے، نماز پڑھنا حرام، مسجد میں جانا حرام، لیکن کائنات کے رسول نے فرمایا میری بیٹی بطول عذرا ہے جس کا ولادت سے لے کے شہادت تک ایک لحظہ عبادت سے خالی نہ ہو۔ یہاں مولا حسن کی ولادت ہوئی، عصر کی نماز جناب سیدہ نے ادا کی۔ پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے نہیں پہنچ۔ عزیزان گرامی، عبادت کامل، گواہی کامل، میراث کامل، اور سیدہ کامل و اکمل بی بی، اس کا ایمان ناقص جو سیدہ کی معرفت نہ رکھتا۔ میں یہ جملہ نہیں پہنچا پایا، میرے ساتھ توجہ ہے؟ میرے بہت سے بھائی، میرے بزرگ شاید اس جملے پہ نہیں بھی پہنچے، میری بچوں سے درخواست ہے میرے جملے پہ غور کریں۔ عزیزان گرامی، لوگ سوال کرتے ہیں سیدہ کا ایمان کامل نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں جو سیدہ پہ ایمان نہیں رکھتا۔ میں ابھی بھی نہیں پہنچا سکا۔ عزیزان گرامی، جو پہنچ گئے ان پہ سلام، توجہ، ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں۔ حدیث نبوی ہے الایمان 10 درجات، ایمان کے 10 درجے ہیں۔ بے منزلت سلوک، جیسے ایک سیڑھی ہوتی ہے ویسے ایمان کے 10 درجات، 10 کے 10 درجات ہیں جناب سلمان کے پاس۔ حدیث ہے 10 کے 10 درجات جناب سلمان کے پاس، 10 میں سے 9 درجات جناب ابو ذر کے پاس، 8 جناب مقداد کے پاس، 7 جناب عمار کے پاس۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ اب عزیزان گرامی، سارے صحابہ کے جتنا بھی درجہ ہے انہیں اللہ کی معرفت تھی، رسول خدا کی معرفت تھی، علی مرتضیٰ کی معرفت تھی، حسن حسین کی معرفت تھی، لیکن سیدہ کی معرفت نہیں تھی۔ سلمان وہ جنہیں سیدہ کی معرفت تھی، جسے سیدہ کی معرفت ہو وہ سارے ایمان کے درجات پار کر لے۔ میرے جملے پہنچ گئے تھے؟ مستکمل الایمان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ میں پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اب آپ نے مجھے مجبور کیا کیونکہ سب نہیں بولے۔ سلمان محمدی ہو گئے ہیں۔ ہاں، اور سلمان محمدی کی اور رسول خدا نے فرمایا۔ فارسی تعصب میں نہیں کہنا چاہیے، میں نام نہیں لوں، ایک صحابی انہیں بار بار کہتے تھے کون سا فارسی، اسے عربی نہیں آتی، ان کا تبسخر کرتے تھے، ان کی تصحیح کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ فارسی، وہ فارسی بولنے والا مجھے فارسی میں بولتا رہتا ہے، اسے عربی نہیں آتی۔ جب پیغمبر نے سنا نا یہ بار بار کہتا فارسی، تو کہا خبردار آئندہ فارسی نہ کہنا، سلمان محمدی ہے، سلمان محمدی۔ تو ایسا نہیں کہنا۔ اب تلاوت میرے خیال میں شروع ہو گئی، میں مکمل کر رہا ہوں، بس یہ جملہ سن لیجیے گا۔ جناب سلمان 300 برس سے زیادہ سن تھا۔ کتنے؟ 300 برس سے زیادہ، 400 سے کم، 300 سے زیادہ۔ بہت ضعیف العمر تھے، سفید داڑھی، بال بڑے تھے، داڑھی بڑی تھی، اور چلنے میں دشواری ہوتی تھی، بزرگ تھے، عصا لے کے چلتے تھے، کمر جھکی ہوئی تھی۔ انہیں کسی آدمی نے کہا سلمان حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی، اپنی داڑھی دہلیز پہ لگاتے ہو، اس سے دروازے کی جو سامنے کی جگہ وہ صاف کرتے ہو، کہ تمہیں شرم نہیں آتی پوچھتے ہوئے؟ میں داڑھی ہر جگہ نہیں لگاتا، میں اس دروازے پہ لگاتا ہوں جہاں کونین کی بطول کے قدم آتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام۔ جناب سلمان اپنی ریش مبارک، ابھی بھی عرب میں کسی کو کسی سے معافی مانگنی ہو نا، کسی سے کام ہو تو داڑھی پہ ہاتھ رکھا ہے۔ جو کہیں سعودی عرب میں یا کہیں کسی عرب ملک میں رہا ہو اس نے دیکھا ہو، کہتے ہیں آپ کی داڑھی ہے، اس داڑھی کی خاطر مجھے معاف کر دو، میرا کام کر، داڑھی پہ ہاتھ رکھا۔ جناب سلمان کہتے تھے یہ داڑھی سیدہ کے دروازے پہ لگاؤ تاکہ جنت مل جائے۔ بڑی عظمت ہے جناب خاتون۔ جناب سلمان کا اتنا رتبہ اس لیے ہے کہ انہیں جناب سیدہ کی معرفت۔ بھئی اب میں دیکھ رہا ہوں بہت سی آنکھوں میں آنسو، میرے درخواست ہے میرے ساتھ چلیے۔ اکثر دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے جناب سلمان فارسی، کس کے؟ جناب سیدہ کے گھر کے دروازے۔ کئی مرتبہ کہتے ہیں بی بی مجھے آواز آ رہی ہے، اب چکی چلا رہی ہے، باہر تھے نا، سیدہ اجازت ہے کچھ دیر میں چکی چلا دوں؟
بی بی جناب سلمان فارسی سے بھی پردہ کر دی کہ سلمان میں باورچی خانے میں جا رہی ہوں، چکی رکھی ہے، جو کے دانے رکھے ہیں، آپ جو کے دانے پیس دیجئے۔ جناب سلمان سنبھالتے، بہت بزرگ تھے، بہت کمزور تھے، آتے یہ نہیں کہتے میں بوڑھا ہوں مجھ سے چکی چل نہیں رہی، جو کے دانے ڈالتے چکی چلاتے، پھر آواز سیدہ کائنات کی بی بی، کائنات کی ملکہ، میں نے جو کے دانے پیس دیے، میں جا رہا ہوں۔ جب جناب سلمان چکی چلاتے تھے نا، چھوٹے چھوٹے دو بچے کھڑے دیکھتے رہتے تھے، کچھ لوگ پہنچ گئے۔ امام حسن حسین علیہ السلام بہت چھوٹے تھے اس وقت، 2-3 برس کے دونوں بچے دیکھتے رہتے، ایک بزرگ آدمی کمر جھکی ہوئی ہے، چکی میں ہاتھ ڈال کے کہتے بی بی میں نے آٹا پیس دیا، اب میں جا رہا ہوں۔ بی بی آواز دیتی سلمان اب نہ جائیے گا، ابھی ابو الحسن آنے والے ہیں، یعنی مولا علی، میں ان کے لیے روٹی بناؤں گی، آپ بھی کھا کے جائیے گا۔ صحن میں بیٹھے رہتے، سیدہ کے ہاتھ کی روٹی ملے گی، جو سیدہ کے ہاتھ کی روٹی کھا لے وہ مستقمل ایمان ہو جائے، ان کا ایمان پھر 10 کے 10 درجے پار کرا۔ اب سمجھ میں آیا جناب سلمان کا مقام اتنا کیوں تھا؟ میں جانتا ہوں میرے بہت سے چیزنی بھائی تشریف فرما ہے، عزیزان گرامی، آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ یہ وہ دروازہ، جناب سلمان سے کسی نے پوچھا سلمان کیا بات ہے بار بار دروازے پہ آتے ہیں، چومتے ہیں، داڑھی لگاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں؟ کہا خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حبیب خدا کو اس دروازے پہ انگلی سے اشارہ کر کے کہتے ہوئے۔ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو پیغمبر بار بار دروازے پہ کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ شاید یہ انگلی کا اشارہ وہیں سے آیا ہے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں اس دروازے پہ اس لیے بار بار آ کے سلام کرتا ہوں، اسی لیے بار بار صفائی کرتا ہوں، اپنی ابا سے اپنی داڑھی کو لگاتا ہوں۔ عزیزان گرامی پھر وہی دروازہ تھا، اسی دروازے پہ کچھ آگ سی لگی تھے۔ اجرکم اللہ، بھئی رونے میں بخل نہ کیجیے گا۔ آپ جانتے میرا سینہ، میرا گلا جکڑا ہوا ہے، میں پڑھ نہیں پا رہا، لیکن پھر بھی میں مسائل پورا پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی مجھے اذان سے پہلے مکمل کرنا ہے، میرے پاس 5 منٹ ہے، 5:17 پہ اذان ہے، 5:12 اتفاق کی بات ہے، 5:12 ہو رہے ہیں۔ آج ایک پنجتن کی مرکز بی بی، رسول خدا کی محبتوں کا مرکز بی بی، بھئی میں جملے زیادہ سخت نہیں پڑھوں گا کہ بی بی کے دروازے پہ کچھ لوگ آگ لے کے آئے۔ آج پاکستان کے بڑے بڑے مفتی حضرات کہہ رہے تھے نہیں ادھر آگ لگائی نہیں تھی، صرف ڈرانے کے لیے لائے تھے۔ میں ایک سوال کروں تمام اپنے مفتی بھائیوں سے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں آگ لگائی نہیں تھی، صرف ڈرانے کے لیے، ایسی کون سی قیامت آ گئی تھی رسول کی بیٹی کے دروازے پہ لوگ آگ لے آئے ڈرانے کے لیے؟ سیدہ علی کو باہر نکالیے۔ بی بی نے ایک مرتبہ دروازے پہ آ کے جملہ کہا میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں۔ کسی نے دروازے پہ آواز دے کے کہا ان چاہے نبی کی بیٹی ہو میں آگ لگا دوں گا۔ عزیزان گرامی بس یہ جملہ کہنا تھا، بی بی نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے، چادر کو سنبھالا، بس ایک مرتبہ آگ لگانا تھا۔ بی بی نے 2 قدم پیچھے لی، کسی نے دروازے پہ لات مارے، جلتا ہوا دروازہ سیدہ بھائی مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، میں درخواست کروں گا کوئی رونے میں بخل نہ کرے، بس دروازے کا کہ بھائی ایک عبارت 2 جملے میں نے 2 منٹ میں مکمل کرنا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے واعظ، خطیب مجالس پڑھتے تھے، خود ہی فرماتے کہتے میں نے خواب میں جناب مولا حسن مجتبیٰ کی زیارت کی۔ مولا حسن مجتبیٰ نے مجھ سے فرمایا کیا بات ہے تو ہر امام کے سخت ترین مصائب پڑھتا ہے، میرے تو سخت ترین مصائب نہیں پڑھتا؟ کیا مولا میں آپ کے رونے والوں کو بتاتا ہوں ایک ہی تو امام ہے جن کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ وقت نہیں تفصیل کا، کم مولا نے فرمایا نہیں کہ میرا سب سے سخت مصائب نہیں، کم مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں ایک ہی تو تابوت ہے، جنازہ گھر سے گیا پھر گھر واپس آ گیا۔ مولا نے فرمایا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں، کم مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں جب تابوت واپس آیا لاشیں میں تیر تھے۔
مولا نے فرمایا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے. وہ عالم کہتے میں نے ہاتھ جوڑ کے مولا کی خدمت میں عرض کیا, ایران کے بہت بڑے خطیب ہیں, کہ مولا میں پھر نہیں جانتا آپ کے سب سے سخت مصائب کون سا ہے. کہ مولا نے خود فرمایا میرے رونے والوں سے کہنا حسن مجتبیٰ نے کہا میرا سب سے سخت مصائب یہ ہے, مدینہ شہر تھا, شہر کی ایک گلی تھی, گلی میں دروازہ تھا, اس دروازے پہ آگ لگی تھی, اور جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مجتبیٰ کی ماں کھڑی تھی. رکھو اللہ بھائی 2 منٹ باقی ہے, مجھے بات کو مکمل کر لینے دیجیے. رونے میں بخلہ کی جگہ. آغا بہجت کا نام سنا ہے, مرحوم آغا بہجت شیخ عادل شیخ محمد تقی بہجت, ان سے کسی طالب علم نے کہا آغا مغرب کا وقت آتا نا میرا دل ڈوبنے لگتا ہے, مجھے بہت رونا آتا ہے. کہا تم جناب سیدہ کے مصائب زیادہ تو نہیں سنتے؟ کہا آغا میں سید ہوں, میں بیوی کے مصائب بہت زیادہ سنتا ہوں, میں پورے سال بیوی کے مصائب سنتا ہوں. کہا مغرب کا وقت سیدہ کی شہادت کا وقت ہے, جو زیادہ بیوی کے مصائب سنے مغرب پہ اسے رونا بہت آتا ہے. جیسے عصر کا وقت مولا حسین کی شہادت کا ہے, ویسے مغرب کا وقت سیدہ کی شہادت کا ہے. بھئی مغرب کا وقت آ گیا ہے, سیدہ نے کہا تھا میرے بیٹوں کو کھانا کھلا دینا, زندہ پہلے میری شہادت کی خبر نہ دینا, میرے بیٹے بھوکے رہ جائیں گے. میں کہوں گا بی بی کربلا میں آ کے دیکھیے, آپ کی ایک چھوٹی سی پوتی پانی مانگ رہی ہے. الا لعنت اللہ